شیعہ وقف بورڈ کے ایک ایکس ممبر ہیں رضوی صاحب، انہوں نے ایک PIL درج کی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ آیتوں کو بدلنا ہی مناسب ہے انسانیت کے لیے اور شانتی اور امن اور چین کے لیے۔ تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کس حد تک وہ صحیح ہے یا کس حد تک وہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی پنڈت مہیندر پال آریہ جی سے۔ پنڈت مہیندر پال آریہ جی، آپ کرپیا ہمارا تھوڑا مارگدرشن کریں اور بتائیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے PIL درج کی ہے، کیا وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح اور غلط کا نرنے تو بہن جی کورٹ سے ملنا ہے، باقی انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے 26 آیتوں کو لے کر کے، تو 26 آیتوں پر انہوں نے آپتی جتائی ہے، اور جیسا ادھارن کے روپ میں سورہ توبہ آیت نمبر 5 کو لیا، 14 لیا، 29 لیا، 39 لیا، وہاں سے قرآن بھرے پڑے ہیں اور اس پر میرا کام کیا ہوا ہے۔ وہاں شبد آئے فیضن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم واعذروہم واقعدوا لہم کل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یعنی جب تک وہ نماز قائم نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، تب تک ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ تو یہ مارو قتل کرو والی بات جب ہم آپ سے کہیں یا آپ میرے سے کہیں کہ میں نیپال جی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ اس کو مارو، آپ اس کو قتل کرو، تو ہم دوشی دونوں ہی ہوں گے۔ میں بھی تو دوشی ہوں گا مارنے کے کارن، اور آپ مجھے اسکانے کے کارن آپ بھی دوشی ہوں گے۔ تو قرآن کے ساتھ یہ بات لاگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب قرآن میں اس طریقے کی 6666 آیتوں میں سے انیک آیتیں ایسی ہیں، اور اس پر سب سے پہلے میں آج جو صبح لیک بھی بھیجا تھا آپ کو کہ اگر اسلام والے چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی کی گردن الگ ہونی چاہیے، وسیم رضوی کو مار دینی چاہیے، تو میں نے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں سے کہ وسیم رضوی کو مارنے سے پہلے تو چین کو مارنا پڑے گا۔ چین پر اب تک کسی نے کیوں نہیں بولا؟ کچھ بھی نہیں بولا، زبان تک نہیں کھولی، ایون سعودی عربیہ میں نے بھی زبان نہیں کھولی، نہ پاکستان نے زبان کھولا۔ کیوں؟ کیا کارن ہے؟ وہ سب پر بھاری کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب یہاں پر آیتوں پر پرتیبندھ لگانے کے لیے جو آیتیں وہاں پر سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو مدرسہ میں پڑھائی جا رہی ہے، یاد کرایا جا رہا ہے، اس کے کارن وہ خطوار ہیں، وہ واجب القتل ہیں، تو یہ تو کچھ 26 آیتوں کے لیے کہا، اور چین تو پوری قرآن کو گٹر میں ڈال دیا، اگنی کے حوالے کر دیا، تو قرآن کی توہین نہیں ہوئی کیا؟ تو اس پر کیوں نہیں بولنا ہے کوئی؟ اس پر بھی تو بولنا چاہیے۔ تو قرآن کے سندرب میں سب سے پہلے اگر ٹپنی کیا کسی نے تو میں راجا رام موہن رائے جی کا نام لینا چاہوں گا کہ راجا رام موہن رائے نے قرآن کے سندرب میں جن مانس کے پٹل پر انہوں نے رکھا ہے کہ قرآن میں اس طریقے سے امانویتا کی باتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اتہاس بیکتا سر یدوناتھ سرکار نے بھی اسی طریقے کی ٹپنی کی۔ منشی اندر منی جی جو اتر پردیش کے مراد آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اسی پرکار کی ٹپنی کی۔ اس کے بعد آیا نمبر رشی دیانند کا۔ رشی دیانند نے اپنے امر گرنتھ ستیہ پرکاش کے 14 سمولاس میں سمپورن قرآن کے 179 آیتوں کو لیا، اور 179 آیتوں کو لے کر کے انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ مانوتا ویرودھی ہے۔ اور میں تو چنوتی دیا ہوں کہ قرآن کو کوئی کلام اللہ سدھ کر کے دکھائے۔ میں تو سدرشن نیوز چینل میں بیٹھ کر کے ساجد رشیدی کے ساتھ وارتا ہو رہی تھی، وہاں پر سدرشن نیوز چینل میں بیٹھ کر کے یہ چنوتی والی بات ہی کی کہ قرآن کو کلام اللہ کوئی سدھ کر کے دکھائے۔ اچھا، رشی دیانند کے بعد پچھلے 1984 میں اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کے اپادھیش اندر سین جی شرما، انہوں نے دلی کے میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کے سامنے میں 24 آیتوں پر پرتیبندھ لگانے کے لیے عرضی دائر کی۔ پچھلے 85 کے مارچ مہینے میں کلکتہ ہائی کورٹ میں پدما خستگیر کے اجلاس میں چاندمل چوپڑا اور شیتل سنگھ نام کے چاندمل چوپڑا وکیل تھے، اور انہوں نے پدما خستگیر کے اجلاس میں ایک قرآن پر ریٹ دائر کی، اس پر یدپی سنوائی ہونے نہیں دیا۔ تو
تو اس طریقے کی باتیں یہ آج نہیں ہے. وسیم رضوی آج کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں. اور جن دنوں میں ستیہ پرکاش لکھی گئی تھی ان دنوں میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انگریزی کال سے رشی دیانند یہ سارا کام کو اجاگر کرتے آئے. رہی بات وہ اوروں کو قتل کرو، اوروں کو قتل تو کیا کریں گے؟ یہ تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، منہ کے بدلے میں منہ. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس طریقے سے قرآن میں جو ایسی باتیں ہیں میں آج 39 ورشوں سے اجاگر کر رہا ہوں. اور میرے سکھائے بتائے سنائے بہت سارے لوگ جو اس کام کو کرنے لگے ہیں اور چٹکی میں مسلمانوں کو نرتر کر رہے ہیں، عالم کو، اسلام جگت کے بدوانوں کو. آج واٹس ایپ میں کئی لوگوں نے لکھ کر کے دیا کہ گرو جی یہ تو آپ سے ہی سیکھے ہم لوگ اور یہ کو بہت پہلے سے کرتے ہیں. خیر، تو کہنے کا تاتپر میرا یہ ہے کہ اگر وسیم رضوی نے بھائی نے یہ بات سوچی کہ مدرسہ میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو بچوں کے دل پر کیا اثر پڑتا ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے یہ کہی بات کہ ہمارے بچوں پر غلط اثر پڑ رہا ہے. وہ آتنکواد کی ٹریننگ لے رہے ہیں، آتنکواد کی شکشا سمجھ رہے ہیں اور آتنکوادی بننے کی وہ پرکریا اس قرآن سے مل رہا ہے. اور انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد جو خلیفاؤں نے اس قرآن کا سنکلن کیا تو انہوں نے اپنے من سے جوڑا یا اللہ کے ہیں خود کے، اس کا بھی کوئی پتہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے میں نے تو بولا کہ قرآن کلام اللہ ہرگز نہیں ہے اور ہرگز ہونا سمبھو بھی نہیں ہے. انیک پرمان میرے پاس ہے. تو حضرت عثمان غنی نے اس کو فائنل کیا. تو حضرت عثمان غنی نے یہ باتیں اپنے طرف سے لگائی یا اللہ کی ہے. تو رضوی صاحب نے ایک جگہ سندے پوشن کیا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں وہاں پر بولا کہ ایک انسان کا قتل کرنا سمگر انسان کی قتل کرنا ہوا. انہی باتوں کو لے کر کے وہ آگے بڑھے. جب قرآن میں یہ باتیں ہیں تو پھر پرسپر بیرودھی باتیں اللہ کا ہونا یہ کیسا سمبھو ہے؟ اور یہاں تک بہن جی سورہ توبہ میں آیت نمبر 84-85 میں مسلمانوں کو اللہ نے تاکید کیا ہے کہ ہندوؤں کے جنازے میں مت جانا کیونکہ ان کے بچے کے رونے چلانے سے کہیں تم متاثر ہو جاؤ، ان پر رحم کرنے لگو، دیا کرنے لگو، ان کے جنازے پہ بھی مت جانا. اب یہ مانوتا کا پارٹ ہے. یہ کہاں ہے مانوتا؟ مانوتا کی کون سی بات کہی گئی؟ یہ قرآن بھرا پڑا ہے اور اس پر میں آج 39 سال لگ بھگ ہو رہا ہے میں اس پر کام کر رہا ہوں. یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیو میرے بھرے پڑے ہیں. دا کریشن آف سائنس سے لے کر کے اب تک، سرشٹی اتپتی سے لے کر کے اب تک، یہ مانوتا، دھرم، مت، مذہب، یہ سب پر میرا ویڈیو لگا ہوا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا ادھارن، اور آپ اور ہم، آپ تین اور میں، ہم چاروں ایک ہی کلاس کے ٹھہرے اور ایک ہی جگہ سے ان سب چیزوں کو اپنے دل میں جب اسٹرائک کیا تو اس سے ہم اپنے آپ الگ ہوئے یا اپنے کو الگ کر لیا. ادھارن کے روپ میں رشی دیانند بھی انہی باتوں کو ستیہ پرکاش کے 14 سمنلاس لکھتے ہیں تو وہ بتلا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شبد ہی غلط ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بھائی شروع کرنے والا اللہ ہوگا، کسی اور اللہ کے نام سے شروع کیا ہے. پھر سورہ فاتحہ میں بولا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا مہربان. اللہ اگر رحم کرنے والا ہے تو پشوؤں کے گلے میں چھری چلانے کی بات کہاں سے آئے گی؟ کہ مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک. تو اس سمے کے مالک کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. پھر بول رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو رشی دیانند یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب اللہ ہی خود سیدھا راستہ دیکھنا چاہ رہے ہوں تو بھلا اللہ کو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اور اللہ کن سے راستہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ سب باتیں اس طریقے سے پوری قرآن بھری پڑی ہے. ایک ادھارن میں آج آپ تینوں کے بیچ میں رکھ رہا ہوں. یہ تو مارنے کاٹنے والی بات ہو گئی. حضرت یوسف کے قصہ کو پڑھیے ذرا، 111 آیتیں ہیں اس میں. حضرت یوسف کے قصہ میں اس میں آپ دیکھیں گے زلیخا بادشاہ عزیز، مصر عزیز کی پتنی کے ساتھ یوسف کا رومانس. اس میں کس کو کیا لابھ مل رہا ہے؟
اس قصہ کو قرآن میں رکھنے کا تاتپریہ کیا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے. اور زلیخا جب کمرے کے اندر میں یوسف کو لے گئی اور یوسف زاربند کھولنے کی تیاری میں تھے, تو وہاں قصص الانبیاء میں لکھا یا یوسف لوافقت الخطیۃ یمحو اللہ اسمک من دیوان الانبیاء, اے یوسف اگر یہ خطا کرو گے تو انبیاءوں کے کھاتا سے تمہارے نام کاٹے جائیں گے. یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے. اور اس میں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے 4 آیتیں جہاں سیلنگ فین لگا ہوا ہے اس چھت پہ لکھ دیا. تو چھت پہ کون لکھا؟ فرشتے سے لکھوائے ہوں گے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ یوسف کا من ڈگمگ ہو سکتا ہے, یوسف کا من بگڑ سکتا ہے, تو پہلے سے اللہ نے لکھ کر کے ساودھانی برتنے کے لیے کہا. تو یہ قصہ یہ کیا ہے یہ؟ اور پھر اس میں جب زلیخا متاثر ہوئی اور ہو گئی یوسف پر, تو جب ان کے داسیاں سب پوچھنے لگی تو زلیخا نے بولی کہ ٹھیک ہے ہم تم کو امتحان کراتے ہیں, اور سب کے ہاتھ میں پھل اور چھری دیا گیا, سب کو لائن سے بٹھا دیا گیا, اور یوسف کو وہاں سے نکلنے کی بات کہی گئی. یوسف جب وہاں سے گزرنے لگے تو سب پھل کاٹنے کے بجائے سب اپنا اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے. اب اس قرآن کی اس قصے سے کس کو کیا مل رہا ہے بتائیے؟ مانوتا کی بات کہاں ہے یہاں پر؟ یہ اللہ لفظ سکھا رہے ہیں, یہ اللہ کو کہنا کیوں پڑا یہ سب؟ اب یہ قرآن ہے, اور وہاں تو یہ بتائے گئے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. یہ قرآن کے ذریعے سے میں ایک منورم قصہ بیان کر رہا ہوں. اگر قصہ کہانی کی کتاب تو ہے, اس میں کیا سندے ہے؟ قرآن قصہ اور کہانی کی کتاب ہے, مانوتا کی بات کوئی نہیں ہے. ایک بھی مانو ماتر کے لیے اپدیشاتمک بات کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو کیول وہی ایک آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کا. اس کے اترکت کہیں پر بھی مانوتا پر ٹچ نہیں کیا گیا ہے. سب مانوتا ورودھی باتیں ہیں وہاں پر. جی اور پرماتما کی آصف نکمپا ہے. میں حافظ بھی مولوی بھی, میں نے انالیسس کیا جب اس پر, اسی طریقے سے اسی آدھار پر جب میں نے گہرائی سے جاننے کا سمجھنے کا پریاس کیا, ستیہ پرکاش پڑھنے کے بعد میری ضمیر اس کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. رضوی صاحب نے جو کیا ہے اس کی ہمیں پوری سپورٹ کرنی چاہیے, اور بالکل اس کی انکنڈیشنل ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے, پوری سپورٹ کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ ارے یار رضوی صاحب جانے دو, کیا یار آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو, چھوڑو یار کوئی نہیں ان کو سمجھا دیں گے. ایسے نہیں. جب رضوی نے قدم اٹھا لیا اس نے, چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ جو مرضی ہے, اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ شیعہ ہے, یہ شیعوں کی سازش ہے, یہ دیوبندیوں کے خلاف اور فلانا ہے, اور اس طرح سے نہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. اگر سناتن دھرما کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوتی ہے اور کھلے عام اس پر تنقید بھی لوگ کر سکتے ہیں اور ان کو جینے کا پھر بھی حق دیا جاتا ہے, تو پھر کسی اور مذہب کے اوپر ایسا کیوں نہیں؟ پھر یہ ہے کہ سناتن دھرم جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے, یہ کوئی اس قسم کی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو لینئر فیشن میں انسانوں کو جو ہے نا نم کرے. یہ تو آپ کو سکھاتی ہے وہ چیزیں جس کو باقی مذاہب روکتے ہیں آپ کو سیکھنے سے, یعنی سچ کی تلاش, سچ کیا ہے, نروان تک آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو. یعنی کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں انڈیا میں جو ننگے پیر پھرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاؤں کے نیچے سے چینٹی بھی جو ہے اس کو کچھ نہ ہو. پھر گائے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی بڑا گوشت نہیں پکا. گائے کے گوشت کو بڑا گوشت کہتے ہیں ہمارے ہاں. تو وہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب میرپور میں تھے گاؤں میں تو بڑے غریب تھے, اور ہماری دادی جو ہے وہ ایک گائے لے آئی, کیونکہ جو مطلب ہے میرے والد کے جو والدہ ہے وہ میری دادی ایک گائے لے آئی, کیونکہ میرے جو دادا ہیں وہ تو ممبئی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے کام کی تلاش میں. تو وہ گاؤں میں ایک گائے لے آئی. گائے تھی کالے رنگ کی, تو اس کا نام میری دادی نے کالو رکھ دیا. تو وہ کالو کے جو دودھ تھا اس پر میری دادی نے اپنے بچوں کو پالا.
اسی دودھ سے پنیر بنا اور چیزیں وہ بناتی تھیں, اور پھر اس کے جو اوپلے ہوتے تھے اس سے وہ انگیٹھی کو آگ لگا کے جلاتی تھی. پھر جب سردیاں ہوتی تھیں تو وہ گائے کو کمرے میں لے آتی تھیں, کیونکہ گائے کی جو باڈی ہے اس کی ہیٹ سے جو ہے وہ کمرہ گرم ہو جاتا تھا. تو وہ میرے والد, میری جو دادی ہے, مجھے یاد ہے میں نے اپنی دادی دیکھی ہے, میری دادی کہتی تھی میرے بچوں کی 2 ماں ہیں, ایک میں ہوں جس نے جنم دیا, ایک کالو تھی جس نے ان کو پالا. تو ظاہر ہے ہمارے فیملی بے شک مسلم فیملی تھی, لیکن ہمارے ہاں گائے کا بڑا احترام تھا, ہم کبھی گائے کا گوشت نہیں پکا نہ کھایا. اور میرے دادا کہتے تھے کہ بھائی انڈیا میں اتنے بڑی تعداد میں ہندو ہیں اور وہ مذہبی طور پر پسند نہیں کرتے ایک ریچول کے طور پر کہ گائے کو ذبح کیا جائے, تو کیا ہم گائے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ ہم کچھ اور کھا لو, دال کھا لو, لوبیا کھا لو, چاول کھا لو, سبزی کھا لو, مرغی کھا لو. ضروری ہے کہ آپ نے گائے کھانی ہے تاکہ آپ کے ہندو ہمسایہ جو ہے اس کو آپ یہ جتلائیں کہ بھئی دیکھو ہم گائے کھا رہے ہیں. تو میں پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے اب میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ گھر واپسی کا ایک ہمیں کرنا چاہیے, سب کو مل کے ایک ہمیں آپس میں جڑنا چاہیے. تحریک اتفاق رائے ہم نے بنائی ہے, موومنٹ فار کنسنسس. ہمیں جڑنا چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کو, سب سے پہلے تو بھارت کے مسلمانوں کو ہسٹری سمجھائی جائے کہ یہاں اسلام آیا کیسے, اسلام کیا ہے وہ تو بعد کی بات. اسلام آیا یہاں پہ ایک حملہ آور مذہب کے طور پر, اور پھر ہمارا یہاں سے لوٹ مار انہوں نے کی. اور راجہ داہر جو ہے, ابھی 3 دن پہلے سندھ میں کراچی میں ہوا ہے یہ سندھ لٹریری فیسٹیول, وہاں پہ ایک فیصل وڑائچ ہیں, آپ ان کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے راجہ داہر کے ڈیفنس میں فلم بنائی. انہوں نے کہا کہ راجہ داہر تو اصل بیٹا تھا ہمارا یہاں کا ہندو, جو آخری سانس تک لڑا, یہ جانتے ہوئے بھی لڑا کہ وہ جنگ ہار رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی لڑتے لڑتے مرا. اس کی بہنیں مار دی, اس کے سارے خاندان کو انہوں نے مار دیا محمد بن قاسم کی فوجوں نے, لیکن وہ لڑتے رہے. تو پہلے تو اتہاس بتایا جائے نا کہ اتہاس ہمارا کیا ہے, اس کے بعد ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اگر کسی وجہ سے آپ لوگوں کے بڑے مسلمان ہو گئے تھے تو اب ٹائم ہے کہ آپ واپس اپنے گھر میں. الیگزینڈر اور اشوک کی بات کہ انہوں نے بھی مارے ہیں, لیکن انہوں نے اس لیے نہیں مارے کہ تم نماز پڑھو یا تم رام کو مانو یا رام کی پوجا کرنے سے چھوڑ دیں گے, ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہاں اللہ نے صاف شبدوں میں تو کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تو یہ زکات جب تک زکات نہ دے, جب تک وہ نماز نہ پڑھے, تب تک ان کو مارو. ایسی بات کہیں اور نہیں ہے, کسی جگہ میں نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جو سورہ فاتحہ کے سندر میں بتائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. تو یہ سیدھا راستہ کون کس سے مانگ رہے ہیں, جبکہ یہ آرڈر آف ریگولیشن آرڈر آف قرآن میں یہ 5واں نمبر کی سورہ ہے, یہ سورہ فاتحہ جو پہلا نمبر پہ لگایا گیا ہے. یہ ریگولیشن آرڈر آف قرآن میں یہ سورہ 5واں نمبر ہے. کوئی یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا یہ آیت کریمہ نہیں ہے کر کے, جو کلام اللہ ہے. تو کلام اللہ اگر ہے تو اللہ نے یہاں خود مانگا نا, اللہ نے بولا نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جو تیرے راستے میں چلے ہیں. تو ایسے لوگوں کا راستہ دکھا تو اللہ تو خود بھٹکے ہوئے ہوں گے, تبھی نہ وہ راستہ مانگ رہے ہیں کسی اور سے. وہ کون ہے جس سے مانگ رہے ہیں راستہ؟ اسی لیے بہن جی میں آپ کو بتاؤں, جب میں ستیہ پرکاش پڑھی تو ستیہ پرکاش سے ان سب چیزوں کو پتہ ہونے کے کارن میں بھائی مرزا صاحب سے بھی یہی کہوں گا, سناؤں گا کہ آئینہ چہرے کا ہر داغ دکھا دیتا ہے, یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. یہ شکوہ کیسا, آپ ستیارتھ کی تنقید سے ناراض نہ ہو. ستیارتھ مانے ستیہ پرکاش, کہ ستیارتھ کی تنقید سے ناراض نہ ہو, اپنے چہرے کو ہی دھو ڈالیے. اور یہ غصہ کیسا, یہ ان لوگوں کے لیے میں نے یہ کہا کہ رشی دہرا نے ستیہ پرکاش میں جو آلوچنا کیا ہے, تنقید کیا ہے, اس سے ناراض مت ہوئیے. وہ کیا بتلا رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیے, سمجھیے, پرکھیے, پھر اس کے بعد عمل کریے. اور ہم چاروں کا مقصد آج پورا ہو رہا ہے. میں تو بہت
خوش ہوں کہ ہم لوگ مانوتا کی رکشا کے لیے چلے ہیں، ہمیں قرآن کی آیتیں رہیں یا نہ رہیں۔ اور میں دوسری بات آپ لوگوں کو بتا دوں، اور آپ چاروں اسلام سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر کے بول رہا ہوں، بچپن سے اب تک حفظ کرنے تک، یا اب تک حفظ کرنے تو بہت 11 سال کا تھا میں تب حفظ ہو گیا تھا، لیکن اب تک جو میں ان 38 سال تک پرچار کر رہا ہوں، اب 39 میں لگنے جاؤں گا، اب تک میں یہ جانتا رہا، سنتا رہا، کہتا رہا، بولتا رہا، بتاتا رہا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن یہ کورا جھوٹ ہے۔ میں سمپورن اسلام کے مفسر قرآن اور شیخ الحدیث سے یا اسلام جگت کے عالموں سے، علماء دین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں 6236 آیتیں ہیں اور میں پوری اس کو لسٹ نکالا ہوں، کن سورہ میں کتنی آیتیں ہیں، اور ہر سورہ کے پرتھم میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے 7 آیت ہیں، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر کے۔ تو اس طریقے سے میں نے یہ پیج نکالا ہوں، اس میں لگ بھگ 6-7 پیج ہے، تو اس سے میں یہ پورا کاؤنٹنگ کر کے دکھایا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جی 6236 ہے جی 666 کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہی نہیں معلوم کہ قرآن میں کل آیتیں کتنی ہیں، تو پھر کیوں بھاج رہے ہیں؟ یہ بھاج کیوں رہے ہیں؟ کس بات کے لیے بھاج رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ وشیش کر کے پبلک سے نہیں، آپ تینوں سے، مرزا صاحب سے اور آپ دونوں بہنوں سے، اور کہنا یہ ہے میرا کہ یہاں پر اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ان کے آل و عیال پر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے، جیسا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته انک لا تخلف الميعاد۔ یہ اللہ سے دعا سادھرن مسلمان مانگ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عیال پر اپنی رحمت کی ورشا کر۔ تو جو ان کے چاچا، جو لوگ ان کے چاچا تھے، ایک نے بھی اسلام سویکار نہیں کیا، تو ہم ان پر بھی درود بھیج رہے ہیں، اور جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جہنم جائیں گے، اور اس کے باوجود بھی ان کے اوپر ہم درود بھیج رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ واقعی میں یہ ناسمجھ والی باتیں ہیں۔ رہی بات بھائی رضوی جی کی، بھائی رضوی جی نے جو کام کیا ہے، ان کے دماغ میں جو بات آئی کہ ہمارے بچوں پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے، اس کو کس طریقے سے کیا جائے، حالانکہ وہ چھیچا لیدر تو ان کی ہو رہی ہے، وہ شیعہ وقف بورڈ نے بھی کیا ہے، اور شیعہ مسلمانوں نے بھی ان کا ویرودھ کیا ہے۔ اب وہ ویرودھ کیوں کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ تو بتائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بولنے کی آزادی ملی ہے اسی لیے بولے، تو بولنے کی آزادی ملی ہے اسی لیے وسیم رضوی بول رہے ہیں، تو قرآن میں اوروں کو قتل کرنے کی آزادی ملی ہے کیا؟ اس لیے قتل کرنے کی بات کہی گئی وہاں پر، جو اوروں کو قتل کرنے والی بات ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 میں اللہ نے ذکر فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم، اے نبی تمہیں تاکید کرتے ہیں تم کافر و منافقوں کے خلاف لڑو، تم 20 مسلمانوں 200 کافروں پر بھاری پڑو گے، تم 100 1000 پر بھاری پڑو گے۔ تو یہ اللہ کو ادھیکار ملا ہوا ہے، اللہ کو یہ ادھیکار کس نے دیا؟ اگر وسیم رضوی کو بولنے کی آزادی سب کو ملی ہے، وہ بول رہے ہیں، لیکن یہ جو قتل کروانے کی بات، قتل کرنے کی بات اللہ نے کہی، اللہ کو یہ ادھیکار کہاں ملا؟ کس نے ملا؟ کس نے دیا؟ کہاں سے ملی ہے ادھیکاری؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شبد ان رٹتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں ایک وکیل کو سن رہا تھا، میں بہن کالیداسی جی کو بھی فارورڈ کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کا ذکر کرنے والا میں ہوں، اس کا حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس میں کوئی سندے نہیں ہے، لیکن جو سوال میں اٹھا رہا ہوں، اس کا حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کے بندے کریں گے، آئے کوئی کام نہیں۔
खुली चुनौती है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें मुसलमानों के बीच में जाना है, उनकी दिल और दिमाग में बात को भरना है। जैसे मैं बोला ना कि आज व्हाट्सएप पे मेरे बहुत सारे बच्चों ने लिखा, गुरुजी ये तो आपसे ही सीखा हूँ, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। हर एक मुसलमान के पास इन बातों को लेकर के हमें जाना है कि भैया कुरान में ये बात लिखी हुई है, आप लोग पढ़ते हो लेकिन क्या पढ़ते हो देखो जरा, बराए मेहरबानी देखो ये क्या बात लिखी हुई है, क्या ये मानवता वाली बात है। इन सब बातों को लेकर के हमें बीच में कूदना पड़ेगा। और जो हम चारों भाई बहन इसी में रमे हुए हैं, मुझे तो लगभग 39 साल हो रहा है, आप लोगों के सानिध्य मुझे बहुत बाद में मिला है, आप लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं। मैं आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप तीनों का, और परमात्मा हमें और शक्ति दे इस तरीके से सत्य को उजागर करने में लगे। इसलिए मैं बोला खुदू मा सफा वर्गा मा खजर, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो सफाई को लो, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाहर आओ। शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब, शरीफ आदमी का पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके खानदानी वजाहत दौलत धन दौलत से नहीं। यारफुल इंसान बिल मामिलात ला बिस्सौम व सलात, शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात उसके बर्ताव से है, उसके रोजा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। इसलिए हमें इंसान बनना है न कि मुसलमान।